پتہ نہیں ہماری قوم کب سمجھے گی، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے جوان کب سمجھیں گے، ہمارے تھانے والے، ہمارے شہر والے، ہمارے دکاندار، ہمارے جج صاحبان، ہمارے وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک کب سمجھیں گے؟ جب امام رانی فرمایا کرتے تھے جب اوپر گند ہوگا تو نیچے گند ہی آئے گا، جب اوپر سے کرپشن ہے، اوپر کرپشن ہے تو پھر نیچے بھی کرپشن ہوگی، اوپر گند ہے تو پھر نیچے بھی گند ہوگا۔ ہم نے پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا، مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت جن کا وصال باغبان 7 سفر مظفر شریف ابھی یہ دن گزرا، 2 مئی ہے دوسرے لحاظ سے، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت کا بڑا انہوں نے ساتھ دیا، اور بعد میں پاکستان بننے کے بعد خطبہ نبوت میں انہیں ان کو سزائے موت بھی دی گئی، جیل میں بھی رکھا گیا، بڑی ان کو سزا دی گئی، لاٹیاں بھی برسائی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ ہی رہ گئے، لیکن آپ کے ذرا بھی آپ کی استقامت میں فرق نہیں آیا، ابھی اپنی جگہ پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، جس طرح ان کا ترنا دنیا میں جب چلتے تھے تو ان کا ترنا کھڑا رہتا تھا، کسی نے پوچھا کہ آپ کا یہ ترنا کھڑا کیسے رہتا ہے، اور باقی سینے کے زور پر کھڑا رہتا ہے، یہ ترنا گرتا نہیں ہے۔ جنہوں نے مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھا، میں نے الحمدللہ مولانا عبدالستار خان نیازی کو وضو کرایا، انہیں ہاتھ دھلائے، سن 85 کی بات ہے، میاں عبدالحق صاحب علیہ رحمت کا وصال باکمال ہوا، ان کے کل شریف کے محفل میں آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس پر انہوں نے تقریر کی، مجھے ارشاد حاصل تھا، امام شاہ نورانی علیہ رحمت بھی تھے، مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت، ابھی میں 15 16 17 سال کا، یہ اتنی میری عمر تھی، مجھے ہاتھ دھلانے کا بھی یہ شرف حاصل ہوا، الحمدللہ۔ وہ مولانا عبدالستار خان نیازی جنہوں نے جیل کاٹی، جنہوں نے پاکستان بنایا، قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمت کے ساتھ مل کر، پیر شماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمت کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان بنے گا تو ہماری عدالتوں سے ہمیں انصاف ملے گا، پاکستان بنے گا تھانوں سے ہمیں انصاف ملے گا، پاکستان بنے گا ہمارے بازاروں میں دہشت گردی نہیں ہوگی، آوارہ گردی نہیں ہوگی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارا تو یہ خیال تھا، بزرگوں کا خیال تھا، وہ عدالتیں مل جائیں گی جہاں انصاف ہوگا، وہ تھانے مل جائیں گے جہاں ناانصافیاں نہیں ہوں گی، جہاں ظلم و ستم نہیں ہوگا، وہ بازار مل جائیں گے، وہ شہر مل جائیں گے جہاں افراتفری نہیں ہوگی، جہاں منافرت نہیں ہوگی، جہاں محبت سکون کو تقسیم کیا جائے گا۔ لیکن افسوس، جن جروحوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے، اسی شعر پر میں ختم کرتا ہوں، جن جروحوں سے تمنا تھی کہ گل برسیں گے، وہ برسے تو چمکتے ہوئے خنجر لے کر برسے۔ ہماری تمنا اور تھی، ہماری خواہش اور تھی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنے گا، نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، مہنگائی ختم ہوگی، سکون ہوگا، لیکن دن بدن سکون کے بجائے افراتفری ہے، دن بدن لڑائیاں جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہے، مہنگائی ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم ہے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، افراتفری ہے، بلیک میلنگ ہے، ہر بندہ دوسرے کو لوٹنے کے چکر میں ہے، ہر میں لڑائی جھگڑا ہے، دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، نام کے مسلمان رہ گئے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن